آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو روایت میں آتا ہے کہ آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، یہاں تک کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے یہ تصور کیا کہ شاید آپ دیکھ ہی نہیں سکیں گے۔ پھر جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنی گود میں لیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھولی۔ بچوں میں آقا کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایمان قبول کیا۔ اس اعتبار سے بچوں میں اسلام لانے کے اعتبار سے آپ پہلے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے خود آپ کی تربیت فرمائی اور پرورش فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وصف شجاعت میں کمال درجے کا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے انہیں یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے اخوت بھائی چارہ کا موقع جو مدینہ منورہ میں آقا کریم علیہ السلام نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی قرار دیا تھا، تو اس میں آقا کریم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنا بھائی قرار دیا، اور آقا کریم علیہ السلام نے ہجرت کی رات اپنی امانتوں کا امین جو لوگوں کی امانتیں تھیں وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سپرد فرمائی، اور فرمایا علی یہ امانتیں لوٹا کر واپس تم بھی مدینے چلے آنا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کیا کرتا تھا جب ابھی تک علل اعلان نماز کا حکم نہیں تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے پھر مسلمانوں نے کھل کر عبادت کرنا شروع کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اس وقت نماز ادا کیا کرتا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے بے شمار احادیث طیبہ میں شان مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان فرمائی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام اگر مومن اور منافق میں پہچان کرنا چاہتے تو ہم اس کے سامنے نام علی لیا کرتے تھے، اگر چہرہ کھل جاتا تو ہم سمجھ جاتے یہ پکا مومن ہے، اور اگر کسی کے چہرے پر ماتھے پر شکن آ جاتی تو یہ اس کے نفاق کی علامت تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، آقا کریم علیہ السلام کی یہ حدیث طیبہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے آتا ہے، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور کی بارگاہ میں آئے، فلما رأینا، آقا کریم علیہ السلام نے جب ہمیں دیکھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، وَأَنْتُمَا سَيِّدَ الْعَرَبِ،
اور تم اہل عرب کے دونوں سردار ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آقا کریم علیہ السلام نے باب العلم ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات والا صفات، تمام آقا کریم علیہ السلام کی جو خوبیاں تھیں ان پر کامل پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصف شجاعت کے واقعات غزوہ بدر و احد میں دیکھیے، غزوہ خیبر کے موقع پر دیکھیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے تنے تنہا خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا۔ صحابہ فرماتے ہیں بعد میں ہم نے 40 افراد نے مل کر بمشکل اس دروازے کو اٹھایا۔ ایسی رب نے قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی۔ اور پھر آپ کا وہ شعر کہ مرحب نامی ایک جنگجو، ایک پہلوان میدان میں اترتا ہے کہ کہا جاتا ہے جس کی طاقت 1000 مردوں کے برابر تھی، وہ تنے تنہا 1000 مردوں کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ جب وہ اکڑتا ہوا غرور اور تکبر میں مست ہو کر للکارتا ہوا آیا کہ آئے کوئی میرے مقابلے میں مرحب ہوں، تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آگے بڑھے اور اس کافر کو جواب دیتے ہوئے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، فرمایا ہاں میں تیرے مقابلے میں آتا ہوں کہ جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے۔ کلیسی، اس شیر کی طرح ہوں کہ میری شکل و صورت اس جنگل کے شیر کی طرح ہے کہ جو جب شکار پر جھپٹتا ہے تو انتہائی خوفناک حالت میں ہے، علی اسی طرح دشمنان دین پر جھپٹتا ہے۔ تو فرمایا میں وہ حیدر ہوں، اور پھر آپ نے ایک ہی وار میں اس کا سر چیر کر، یہاں تک میں روایت میں آتا ہے کہ اس کے سر میں تلوار ماری تو جسم کے 2 حصے ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے جب غزوہ خیبر کے لیے لشکر روانہ فرمایا، خود بھی شامل ہوئے، تو اپنے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کا امیر مقرر فرمایا۔ آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سب تو میدان جہاد میں جا رہے ہیں اور علی کو آپ عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے علی، تیری مثال میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام کی، الا مگر یہ کہ مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کئی احادیث طیبہ ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا انت اخی، اے علی تو میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی احادیث طیبہ پر آئیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور کئی مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت عطا کی گئی، اور قرآن مجید کی کئی آیات مبارکہ ہیں کہ جو آپ کی شان کے حوالے سے نازل ہوئی، جس میں آپ کی عظمت، اور یہاں تک کہ حبر الامہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے اس سے مراد ابو بکر، عمر، عثمان اور علی حیدر ہیں۔ فرمایا یہ وہ مقدس گروہ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کا جہاں خطاب ہے مولا کائنات اس خطاب میں شامل ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ مومنین میں یہ اول الاسلام لوگ تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، مردوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ، اور بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
عزیزان من، آقا کریم علیہ السلام کی کثرت سے حدیث طیبہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا علی منی، علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی ذہن میں رکھیے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی انت اخی و صاحبی وقال لجعفر اشبہت خلقی و خلقی۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی تو میرا بھائی اور میرا ساتھی ہے، اور آپ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا انت، تو میرے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتا ہے اخلاق میں بھی اور خلق میں بھی۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بھائی تھے حضرت جعفر، اور تیسرے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے چچیرے بھائی ہیں، اور دو صاحبزادے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ایک عبداللہ بن عباس، ایک فضیل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ آقا کریم علیہ السلام نے کیسی شان عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر ماں سے پیدا ہونے والا اپنی اصل کی طرف منسوب ہوتا ہے، فرمایا الا بنی فاطمہ، سوائے فاطمہ کی اولاد کے، کیونکہ یہ آقا کریم علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ ہر شخص کی نسل اس کے باپ سے چلتی ہے، مگر آقا کریم علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جو اولاد پیدا ہوئی، حضور نے فرمایا یہ میری اولاد ہے، فرمایا یہ میری اولاد ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی سادات اکرام ہیں، سید جو کہلاتا ہے وہ صرف اور صرف حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہی کو کہا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، سید صرف وہ ہوتا ہے جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں کی اولاد ہو، اور یہاں سے یہ نسب کا سلسلہ حضور علیہ السلام کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اور آج کچھ لوگ اس نسب کا انکار کر رہے ہیں، یہ انتہائی گمراہیت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میرا نسب میری بیٹی سے چلے گا۔ یہ سیدہ زہرا کا خاصہ ہے کہ جہاں نسب باپ سے نہیں چل رہا بلکہ ماں سے چل رہا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی باقی جو اولادیں ہیں، باقی ازواج سے جتنی اولادیں ہیں، وہ علوی یا آوان کہلواتی ہیں، سید نہیں کہلواتی۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے۔ اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 17 سے 18 غالباً اولادیں اور بھی موجود ہیں، آپ کے اور بھی شہزادے شہزادیاں موجود ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے علاوہ بھی، لیکن وہ باقی جتنے ہیں وہ علوی یا آوان کہلواتے ہیں، سید نہیں کہلواتے۔ سید صرف سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کو ہی کہا جاتا۔ اللہ اکبر، سمعین محترم، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا زہد اور تقویٰ کیسا تھا، عبادت الہی میں کیسے مصروف ہوا کرتے تھے، آقا کریم علیہ السلام سے کس طرح کا فیض پایا تھا۔ یہ بخاری کے اندر جلد اول کے اندر کتاب الطہارہ کے اندر یہ حدیث طیبہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر لگا اور وہ پنڈلی کے اندر ایسا لگا کہ وہ ہڈی تک پیوست ہو گیا۔ کچھ نکالنے کی کوشش کی گئی تو تکلیف کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا۔ آپ نے فرمایا میں نماز میں کھڑا ہوں گا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، صحابہ نے وہ تیر کھینچ کر نکال لیا۔ آپ کی سبحان اللہ پہ سبحان اللہ۔ حضرت علی کی شان بتا رہا ہوں اور آپ لوگ ایسے ٹس سے مس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آپ کو میری بات تو سمجھ آ رہی ہے۔ مجھے شک ہو رہا ہے کہ شاید مائک کی آواز نہیں پہنچ رہی، یہ شاید پنکھے چلیں اس وجہ سے آج تھوڑا کانوں کا شور زیادہ ہو۔
تو نماز کے اندر وہ تیر کھینچ کے نکالا گیا اور آپ نماز میں ہی کھڑے رہے۔ تفسیر اس کی شرح میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ تیر جسم سے نکل گیا ہے۔ کیوں پتہ نہیں چلا؟ فرمایا اس لیے کہ عبادت میں اتنے مستغرق تھے، عبادت میں وہ اس وقت اتنے محو تھے کہ تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوا۔ یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان۔ روایت میں آتا ہے، آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا، جسم پر کپاہٹ طاری ہو جاتی۔ عرض کی گئی یا امیر المؤمنین ایسا کیوں ہے؟ آپ فرماتے کہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا ہے۔ اس بادشاہ کی جو ہے وہ بادشاہی، اس بادشاہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور کیسی عبادت ہوا کرتی تھی علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام گود میں آرام فرما ہے، نماز عصر ادا ہو چکی ہے، کسی وجہ سے آپ کی نماز عصر ادا نہیں ہوئی، روح مصطفیٰ آپ کی گود میں ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، مگر ادھر اطاعت مصطفیٰ ہے، اگر جنبش بھی ہوتی ہے آرام مصطفیٰ میں خلل آتا ہے، ادھر نماز جا رہی ہے، ادھر آرام مصطفیٰ میں خلل آ رہا ہے، آپ اسی طرح تشریف فرما رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ نماز کے فوت ہونے کا غم اور حزن دل میں اس قدر آتا ہے کہ چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کیا جاری ہوتے ہیں؟ کس وجہ سے؟ کہ نماز جا رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ کہاں ہیں وہ علی والے جو کہتے ہیں ہم علی والے ہیں مگر نماز میں نظر نہیں آتے؟ کہاں ہیں وہ محبت علی کا دم بھرنے والے کہ جب نماز کے وقت آتے ہیں تو بستروں پر، نرم گرم بستروں سے انہیں کی آنکھ نہیں کھلتی؟ مولا کائنات کی یہ شان ذرا سنیے اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، آنسو ایسے فوراً نہیں آ جاتے، آنسو ایسے فوراً نہیں آ جاتے، بلکہ یہ غم کی شدت جب بڑھ جاتی ہے اور پھر بہادر بندہ تو ویسے ہی روتا ہوا اچھا نہیں لگتا، جو بندہ بہادر ہو اس کو کتنا ہی غم کیوں نہیں ہو وہ پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے کہ یار کیا کہیں گے کہ اتنا بہادر رو رہا ہے۔ تو ذرا اندازہ کیجئے فاتح خیبر کا، شجاعت کا، بہادری کا، اور اللہ نے کیسی طاقت عطا فرمائی تھی، مگر یہ ساری طاقتیں ایک طرف اور نماز کے فوت ہونے کا غم ایک طرف۔ وہ فاتح خیبر ایک ہاتھ سے کلے کا دروازہ اکھاڑ کر پھینکنے والی شخصیت نماز کا وقت گزرنے پر ایسا غمگین ہوتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہاں ذرا رک کر سوچئے تو صحیح، ہر بندہ آج محبت علی کا دعویٰ کرتا ہے، جو ناتا بھی نہیں ہے 6 مہینے تک وہ بھی کہتا ہے میں علی کا ملنگ ہوں۔ ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح، یار کبھی ایک دفعہ تیری آنکھوں سے یہ احساس ہوا کہ میری نماز فوت ہوگی اور تجھے غم ہوا ہو؟ کبھی نہیں، کبھی اس بات پر انہیں غم نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ محبت میں صادق نہیں ہے، محبت میں صادق نہیں ہے۔ اگر علی والا ہوتا تو یہ بات ذہن میں رکھیے، کبھی علی والا بے نمازی نہیں ہوگا، شریعت کا باغی نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ تو مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ ہم یہ واقعہ تو بیان کرتے ہیں حضور کے معجزات میں کہ حضور نے سورج کو پلٹا دیا، پلٹایا کس کے لیے؟ علی کے لیے۔ اور کیوں پلٹایا؟ نماز کے لیے۔ ذرا علی سے نماز کی اہمیت تو پوچھو، یہ نماز کی اہمیت ہے کہ فاتح خیبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور نماز کے جانے کا وقت ہوتا جا رہا ہے، لمحے گزرتے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر کسی عذر شرعی کی بنا پر نماز نہ پڑھ سکا، قضا بھی کر لے تو بھی ثواب ملتا ہے، قضا نماز پر بھی ثواب ملتا ہے، مگر علی نے
یہ بتلا دیا کہ علی وہ ہیں جن کی ایک نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کل کوئی علی کا محبت کا دعویٰ کرنے والے یہ کہہ دے کہ علی کی بھی تو نماز قضا ہوئی تھی، فرمایا علی قضا نہیں کرے گا، علی ہر نماز کو وقت پر ادا کرے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی۔ نعرہ حیدری پہ ایسا چھوٹا سا جواب تو نہیں دیں، نعرہ لگائے ہی نہیں، یا لگاتے ہیں تو پھر لگائیں، باز بھی آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہاں سینہ کھول کے ذرا نعرہ لگائیں نا، پتہ چلے ہم وہ چمچڑے والے نہیں ہیں۔ نعرہ حیدری سینہ کھول کے لگائیں تو مولا یا علی، تو مولا کائنات نے یہ بتلا دیا کہ علی کی نماز کبھی قضا نہیں ہوگی۔ ہاں اتباع رسول میں ہوئی، غزوہ خندق کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی 4 نمازیں قضا ہوئی، لیکن علی نے کبھی اپنی مرضی سے نماز قضا نہیں ہوئی۔ اور پھر روح مصطفیٰ پر جب وہ نرم اور گرم آنسو مبارک نے جب بوسہ لیا چہرہ مصطفیٰ کا، تو حضور بیدار ہوئے، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی، فرمایا اللہ علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، اس پر سورج کو لوٹا دے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سورج کی کرنیں جو ہیں وہ پہاڑوں سے اوپر ہوتی جا رہی تھی، مگر پھر وہ لوٹتی ہوئی پیچھے آ گئی، یہاں تک کہ حضرت علی نے نماز ادا کی۔ اور مولا کائنات کی حدیث طیبہ سنیے، یہ مشکات شریف کے اندر موجود ہے، سیاہ ستہ کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی، مولا کائنات فرماتے ہیں، فرمایا اے علی 3 کاموں میں کبھی تاخیر نہیں کرنا۔ کیا فرمایا؟ ایک فرمایا کہ جب بچی جوان ہو جائے اور اس کا کف میں بہتر رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح میں تاخیر نہیں کرنا۔ دوسرا فرمایا میت کا جنازہ تیار ہو جائے تو اس کے دفنانے میں تاخیر نہیں کرنا۔ اور تیسرا فرمایا اے علی جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز میں کبھی تاخیر نہیں کرنا۔ آج میں دعوت دیتا ہوں ان لوگوں کو جو مولا علی سے سچی محبت کرنے والے ہیں، آؤ مولا علی کو جو رسول اللہ نے یہ وصیت فرمائی ہے اور مولا علی نے اس پر عمل کیا ساری زندگی وقت شہادت تک، آؤ علی والے یہ دعویٰ آج وعدہ کرو کہ انشاءاللہ تعالی آج سے ہم وقت پر نماز ادا کریں گے، انشاءاللہ وقت پر نماز ادا کریں گے اور کبھی نمازیں ہم قضا نہیں کریں گے۔ ہمارا بڑا دوغلا پن ہے، ہم نام مولا علی کا لیتے ہیں، نام امام حسین کا لیتے ہیں، کام یزید والے کرتے ہیں، نمازیں ہم چھوڑتے ہیں، سود خوری ہم کرتے ہیں، حرام خوری ہم کرتے ہیں، گناہ ہم کرتے ہیں، دین کا مذاق ہم بناتے ہیں، شریعت کا مذاق ہم بڑھاتے ہیں، مسجدوں کی پامالی ہم کرتے ہیں، گستاخوں سے ہم تعلق رکھتے ہیں اور نام لیتے ہیں ہم علی والے۔ تو یہ دوغلا پن چھوڑیے۔ اور حضرت علی گستاخوں کے لیے کیسے شدت والے تھے۔ قبیلہ بنو نذیر نے، یہودیوں کے جب قبیلے نے مائدہ کی خلاف ورزی کی، ایک شخص نے تیر مارا، حضور علیہ السلام کے خیمے پر آ کے لگا، خیمہ مبارک میں وہ تیر آ کے لگا۔ عشاء کی نماز ہوئی، مولا کائنات نماز میں نہیں تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ علی کہاں ہے، نماز میں نظر نہیں آ رہے۔ حضور نے فرمایا وہ تمہارے کام کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو دیکھا حضرت علی کے ہاتھ اس تلوار پر ایک سر ہے، وہ حضور کی قدموں میں لا کر پھینکا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ بدبخت ہے جس نے کل آپ کے خیمہ مبارک پر تیر مارا تھا۔ یہ وصف شجاعت ہے۔ گستاخوں کے لیے مولا علی کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں، وہ نہیں کہ جو گستاخوں کے تلوے چاٹنے والوں کو جان نچھاور کرنے کی بات کہیں۔ یہ سوشل میڈیا پر ساری چیزیں موجود ہیں۔ آج بڑے بڑے نام لینے والے، بڑے بڑے پیری کا دعویٰ کرنے والے، بڑے بڑے مرید رکھنے والے، جب گستاخ رسول کی بات آتی ہے تو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ علی والا، علی کا خون کبھی توہین مصطفیٰ برداشت نہیں کرتا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اور اگر کبھی نرم گوشے سے کوئی توہین رسول برداشت کر جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سید بھی کہلواتا ہے تو پھر شاید اس کے نسب میں کہیں شک ہوگا کہ اس کے رگوں میں خون حیدری نہیں ہوگا، کیونکہ خون حیدری کبھی گستاخی رسول برداشت نہیں کرتا۔ اور بالکل یہ اتھینٹک بات ہے۔ اگر یہ پوچھنا ہے تو پوچھئے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو میدان میں کیسے اترے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
مولا کائنات کے آج کے اس یوم کی برکت سے فکر آخرت عطا فرمائے، دین کا حمایتی بنائے، دین سیکھنے والا بنائے، دین سکھانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔